اب ذرا سوچئے، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ 30 سال کا عرصہ کو بلغ شہر سے چلیں اور مکہ المکرمہ میں اللہ کے گھر پہنچیں اور دل میں خیال آ جائے ابراہیم جس انداز نال تو جا رہے نا اللہ دے گھر، اس انداز نال کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو یہ خیال آنا کی تھا اللہ کے گھر کی نورانیت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ذرا سوچئے جتنے عرصے میں ابراہیم بن ادم جا رہے گئے، ہر قدم باوضو اٹھا رہے گئے، اور ایک جملہ ایک بات ذہن میں آتی گئے، خیال آتا گئے کہ ابراہیم جس انداز سے تو جا رہا گئے کوئی بھی نہیں جا سکتا، وہ نورانیت کعبے کی ختم ہو گئی۔ ذرا سوچئے کہ یہ جملہ آنے کی وجہ سے ابراہیم کے سامنے نورانیت ختم ہو جاتی گئے، تو اس سے اگلی بات سوچئے کعبہ جس کے استقبال کے لیے گیا ہوا تھا وہ رابعہ بصریہ کس انداز سے آ رہی تھی۔ میری آج کی اس جمعہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گئے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان، چین اور قرار میں رہتے گئے، سکون میں رہتے گئے۔ اگر ہم نبیوں اور ولیوں کی دولتوں کو دیکھیں تو ان کی دولتوں میں سے ایک عظیم دولت جو ہے وہ اطمینان قلب ہے، کیونکہ نبی وہ جس نے ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنا ہوتا گیا، رب کو یاد کرنا ہوتا گیا۔ جب بندہ ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتا گیا، اللہ کا ذکر کرتا گیا، تو دل اطمینان کے اندر رہتا گیا۔ ولی بھی ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتا رہتا گیا، چاہے وہ زمین پر ہو یا پھر تہہ مزار ہو۔ زمین پر ہو تو وہ اللہ کا ذکر خود کرتا رہتا گیا، تہہ مزار ہو تو اس کے مزار پر اللہ کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی گئے۔ تو اطمینان قلب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اپنے دل کو سکون دیا جائے اللہ کے ذکر سے، اپنے دل کو قرار دیا جائے اللہ کے ذکر سے۔ نبیوں ولیوں کے پاس اگر کچھ اور ہو نہ ہو اطمینان قلب ضرور ہوتا گئے، کیونکہ ہر لحظہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے گئے۔ میں بات کرتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ اماموں کے امام گئے، اور آپ کے دوست حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ جو گئے وہ ولیوں کے امام گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ جو شہر بلخ سے خانہ کعبہ کی طرف 30 سال کے عرصہ میں پہنچے، اور اس انداز سے پہنچے کہ ہر قدم باوضو اٹھایا۔ 30 سال کا عرصہ ہو اور ہر قدم اٹھنے والا وضو کی حالت میں ہو تو بڑی کمال کی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ 30 سال کا عرصہ ہو، بلغ سے بندہ اللہ کے حضور جائے، 30 سال کے عرصہ میں ایک قدم بھی ایسا نہ اٹھایا ہو جو بغیر وضو کے ہو۔ جب یہ انداز، جب یہ مقام، جب یہ طریقہ کار اس طریقے سے اللہ کے حضور جا رہے تھے، دل میں خیال آیا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کے کہ جس انداز سے میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں نا، مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد میں کوئی بھی اس انداز سے اللہ کے حضور نہیں جا سکتا۔ 30 سال کا عرصہ ہو یار، اور ہر قدم وضو کی حالت میں اٹھنے والا ہو۔ دل میں خیال آ گیا کہ جس انداز سے ابراہیم جا رہا ہے، نہ پہلے گیا ہوگا نہ کوئی بعد میں جائے گا، کہ 30 سال کے عرصے میں ہر قدم اٹھنے والا وضو کی حالت میں ہو۔ جب یہ دل میں خیال آیا نا، اور خیال آنے کے بعد پھر اللہ کے حضور پہنچے بھی صحیح۔ جب پہنچے نا مکہ المکرمہ میں، بیت اللہ میں، وہاں پہنچے تو سامنے اللہ کا گھر نظر نہیں آیا، سامنے
اللہ کا گھر نظر نہیں آیا، کیونکہ اللہ رب العالمین غرور، تکبر، بڑائی پسند نہیں فرماتا۔ وہ مالک، وہ ذات جو ہے وہ عاجزی پسند کرتی ہے۔ بندہ جتنا مرضی بڑا کارنامہ کر لینا، نظر اس کی اللہ کی عطا پر، اللہ کی توفیق پر ہونا، تو پھر بندہ کامیاب ہو جاتا۔ بندہ کہے کہ میں ہی کیتا ہے سارا کچھ، پھر نہیں، پھر بندہ ہیرو سے زیرو ہو سکتا ہے، زیرو سے ہیرو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عطا پر نظر رکھے، اللہ کی طرف سے ملنے والی جو کوشش ہے اس پر نظر رکھے، تو بندہ پھر کامیابی کے دہلیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دل میں خیال آیا، بیت اللہ پہنچ گیا کہ بیت اللہ نظر نہیں آیا۔ نظر کیسے نہیں آیا؟ وہ اپنا پتھر کا گھر ہے، وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ کہاں چلا گیا وہ؟ حقیقت میں بات یہ تھی، جب دل میں خیال آیا نا کہ جس انداز سے ابراہیم تو جا رہا گا، اس انداز سے نہ کوئی پہلے گیا نہ کوئی بعد میں جائے گا، تو جس انداز سے جا رہا گا، جب یہ دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا، تو آگے گئے تو اللہ رب العالمین کے گھر کی جو نورانیت تھی نا، جو اللہ رب العالمین کے گھر کا روب تھا، وجاہت تھی، وہ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کو نظر نہیں آئی۔ حالانکہ وہ گھر وہاں پہ موجود تھا، جو نورانیت دیکھنا چاہتے تھے ابراہیم بن آدم، جو وجاہت اور جلال دیکھنا چاہتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ختم کس لیے ہوا؟ وہ اس لیے کہ جو دل میں خیال آیا کہ ابراہیم جس انداز سے تو جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ بیت اللہ کے سامنے نورانیت نظر نہیں آ رہی، وہ روب اور جلال نظر نہیں آ رہا۔ اونچی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا گھر مجھے نظر نہیں آ رہا، اللہ کا گھر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا گئے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا گئے۔ اب ذرا سوچئے، ابراہیم بن آدم رحمت اللہ کے تعالی علیہ 30 سال کا عرصہ ہو، بلغ شہر سے چلیں اور مکہ المکرمہ میں اللہ کے گھر پہنچیں، اور دل میں خیال آ جائے ابراہیم جس انداز نال تو جا رہے نا اللہ دے گھر، اس انداز نال کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ خیال آنا کی تھا، اللہ کے گھر کی نورانیت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ذرا سوچئے، جتنے عرصے میں ابراہیم بن آدم جا رہے گئے، ہر قدم باوضو اٹھا رہے گئے، اور ایک جملہ ایک بات ذہن میں آتی گئے، خیال آتا گئے کہ ابراہیم جس انداز سے تو جا رہا گئے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ وہ نورانیت کعبے کی ختم ہو گئی۔ ذرا سوچئے کہ یہ جملہ آنے کی وجہ سے ابراہیم کے سامنے نورانیت ختم ہو جاتی گئے، تو اس سے اگلی بات سوچئے، کعبہ جس کے استقبال کے لیے گیا ہوا تھا، وہ رابعہ بصریہ کس انداز سے آ رہی تھی؟ وہ رابعہ بصریہ کس انداز سے آ رہی تھی جس کے استقبال کے لیے کعبہ خود پہنچ گیا ہے۔